بکس فار ایور میں خوش آمدید ناول میرے چارہ گھر، جس کی رائٹر ہے رخسانہ نگار عدنان، اس کی یہ 23ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ پھر اس نے کئی بار گھر فون کر کے زویا کی آواز سننے کی کوشش کی۔ ہر بار کوئی ملازمہ فون اٹھاتی، ایک بار حارث نے اور ایک بار ممی نے فون اٹھایا۔ ممی کی آواز اتنی کمزور محسوس ہوئی کہ پہلی بار سننے پر وہ پہچان ہی نہ سکی۔ انہوں نے 3 بار نحیف آواز میں ہیلو کہنے کے بعد جواب نہ ملنے پر فون رکھ دیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل چیر دیا ہو۔ ممی کی اتنی بڑی زیادتی کے بعد بھی، علی الاعلان ان سے لا تعلقی کا اعلان کرنے کے بعد بھی، میرا دل ان کی ایک بار آواز سننے پر کیسے بے قرار ہوا جا رہا ہے۔ اسی کمزوری کی وجہ سے تو میں نے انصاری ہاؤس کے کسی فرد سے کوئی تعلق نہیں رکھا، ورنہ میں ادھر نہ رہ پاتی اور ادھر ان سے لا تعلقی کے باوجود میں کیسے رہ رہی ہوں، نہ سہاگن، نہ بیراگن، نہ بسی ہوئی، نہ اجڑی ہوئی۔ ایک بار پھر ان وحشت زدہ سوچوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گئی۔ وہ کیوں زویا سے بات کرنا چاہتی تھی؟ یہ تردد وہ خود بھی نہیں چاہتی تھی، مگر وہ اس کی آواز سننا چاہ رہی تھی، جس میں وہ ایک بار بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ تیسرے دن اس نے ولید کے موبائل پر فون کر ڈالا۔ ہیلو رافع، وہ فوراً بولا۔ وہ جواباً لب کاٹتی رہی۔ خاموشی پر وہ کچھ مشکوک ہوا۔ پھوپھو آپ ہیں؟ وہ ذرا ٹھہر کر بولا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی زندگی میں ایسا بھی دن آنا تھا جب وہ چاہتے ہوئے بھی ولید سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ ولید جو سارے گھر میں اس کا بہترین دوست، غم گسار تھا، اور آج اس کے اور ولید کے بیچ صدیوں کا فاصلہ تھا۔ روشی، اس نے آخری اندازے کے طور پر کہا۔ اوہ، تو یہ تم ہو بیا؟ کیوں خود کو اور ہمیں اذیت دے رہی ہو؟ ایک بار بول کر چیخ چلا کر دل کی بھڑاس نکال کیوں نہیں لیتی؟ اس طرح کب تک خود پر بند باندھ کر ظلم کرتی رہو گی؟ پلیز بیا، کچھ بولو تو، نفرت کا ہی اظہار کرو، مگر باخدا ہماری چاہتوں پر، ہماری محبتوں پر شک نہ کرو۔ کچھ کہہ ڈالو۔ تم کبھی اتنی کٹھور، اتنی ظالم نہیں رہی۔ یہ تمہاری فطرت نہیں، تم تو بہت نرم طبیعت کی ہو۔ کیوں اپنے پیارے سے چہرے پر یہ پتھریلا چہرہ سجا رکھا ہے؟ پھینک دو، نوچ کر اس ماسک کو، جس نے ہماری اچھی بامروت بیا کو اجنبی بنا ڈالا ہے۔ پلیز بیا، میں ولید ہوں، تمہارا دوست غم خوار، جس سے تم ہر بار ہر دکھ شیئر کر لیا کرتی تھی۔ پھر اب کیوں بے یقین ہو رہی ہو؟ میری محبت سے یقین اٹھ گیا ہے بیا، میں وہی ہوں، یقین کرو۔ ولید کہے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کسی لاوے کی طرح ابل رہے تھے۔ مجھے اب کسی محبت کی یقین دہانی کی ضرورت نہیں۔ تم بس اس محبت کو با یقین رکھنا جس کا تم نے کبھی اظہار بھی یوں نہیں کیا، مگر کسی کو پابند ضرور کر رکھا تھا، اگر تمہیں یاد ہے تو۔ وہ پھٹی ہوئی آواز میں اٹک اٹک کر بولی اور کریڈل پر ہاتھ رکھ دیا، ولید کا جواب سنے بغیر۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو جا رہی تھی۔ بیا، بیا، پھپھو اسے پکارتے ہوئے ادھر ہی آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ اس وقت وہ کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ ولید کی آواز اور باتوں نے اس کے زخموں کے جیسے ٹانکے ادھیڑ ڈالے تھے۔ اسے بھولا تو کچھ بھی نہیں تھا، مگر آج نئے سرے سے ولید نے ایک بھولی ہوئی بات یاد کرائی تھی۔ ہماری اچھی بیا، نرم طبیعت کی مالک، اچھی بامروت بیا، وہ ایسی ہی تھی۔ پھر تقدیر نے اس کے ساتھ ایسی سختی کیوں برتی کہ اسے اپنے پیارے چہرے پر پتھریلا چہرہ سجانا پڑا؟ مجھے ولید کا جواب ضرور سننا چاہیے تھا، اور پتہ نہیں وہ میرا اشارہ سمجھا کہ نہیں۔ کیا پتہ اس کے پاس مجبوری معذوری کی کوئی کہانی ہو۔ آخر اپنی بہن کے بسے بسائے گھر کو وہ اپنی محبت کی خاطر تو نہیں اجاڑ سکتا۔ جب زریاب جیسے ویل سیٹلڈ شخص نے اس کی بہن کو محبت سے شریک سفر بنایا ہو، وہ محض زویا کی خاطر کبھی یہ قدم نہیں اٹھائے گا، بلکہ اٹھانا بھی چاہے گا تو چاچو اور چاچی اسے ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ ممی، آپ کی تو دونوں بیٹیاں ہی بد نصیب نکلی، محبت کے معاملے میں بھی اور نصیب کے معاملے میں بھی۔ ممی، کاش آپ پھپھو جیسی ماں ہوتی جو اس وقت تک اپنے رب کی چوکھٹ نہیں چھوڑتی، جب تک اپنی بیٹیوں کے نصیب سنور جانے کی یقین دہانی نہ کروا لیتی۔ ممی، آپ نے زویا کے روشن اور خوبصورت مستقبل کی خاطر مجھے بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ میری قربانی بھی کام نہ آئی، میرا تو لہو بھی پانی نکلا۔ نہ یہ قربانی آپ کے کسی کام آئی، نہ میرے اس چوہوں جیسے بل میں نے یہ تقریباً سال گزار لیا۔ 25 دنوں بعد یہ بھی نہیں رہے گا۔ میں کہاں جاؤں گی مجھے نہیں معلوم، بس آپ کے پاس نہیں آؤں گی۔ آپ کو تو زویا کے دکھ نے نچوڑ لیا ہوگا، میرے غموں کا تو آپ کو علم ہی نہیں۔ اچھا ہے ممی، آپ بے خبر ہی رہیں مجھ سے، میرے غم سے۔ وہ زور زور سے پانی کے چھینٹے جلتے چہرے پر مار رہی تھی۔ باہر پھپھو سے پکار رہی تھی۔
پھر باقی کے دنوں کا جیسے پتہ ہی نہیں چلا۔ روشی تو زیادہ تر گھر کے کاموں میں لگی رہتی، بازار آنے جانے کے لیے پھپھو ہی اسے اپنے ساتھ لے جاتی رہی۔ اسی مصروفیت میں اسے اپنا زویا کا خیال بھولے بھٹکے سے ہی آتا تھا، جسے وہ سر جھٹک کر الگ کر دیتی۔ امی، دیکھا جب اللہ سننے پر آتا ہے تو یوں چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، بالآخر آپ کے دل سے نکلی ساری دعائیں رنگ لے آئی۔ 2 دن بعد روشی کو مایوں بیٹھنا تھا، جب شام کو رافع مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ ہنستا بولتا آ کر سعدیہ بیگم کی باہوں میں لیٹے ہوئے بولا، وہ بڑا بے نیاز ہے اور ہر چیز کا، خوشی کا، غم کا اس نے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہماری عمروں کی طرح ہر خوشی ہر دکھ کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، آنے کی بھی اور جانے کی بھی۔ یہ تو ہم بندے ہیں جو بے صبرے پن سے واویلا کرنے لگتے ہیں، ورنہ تو اس نے سب کی روشنی میں سب رنگ لکھ رکھے ہیں۔ پھپھو اپنے محض متان بھرے لہجے میں بولی، امی مجھے کمپنی کی طرف سے گھر بھی مل رہا ہے، فرنشڈ بنگلہ اور گاڑی بھی، اگلے مہینے تک دیا نا اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر۔ وہ ایک بار پھر ماں سے لپٹ کر بولا، اس کا شکر، سچ شکر، اس نے اب تک بھی بہت سو سے اچھے حال میں رکھا تھا، اور اس کا خاص کر کے ہمارے گناہوں اور کوتاہیوں کے باوجود اس نے اپنی نظر ہم پر رکھی۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر، بس اس نعمت، اس دولت سے ہمیں دور رکھے جو ہمارے ایمان میں خلل ڈالے، جو اس کے خیال میں ہمیں بھٹکا دے۔ دعا کرنے چاہے بیٹا آدمی جس بھی حال میں ہو، تنگی میں یا تو نگری میں، بس اس کو نہ بھولے جو قادر مطلق ہے۔ میں شکرانے کے نفل پڑھ لوں۔ پھپھو ایک بار پھر بے خود سی کیفیت میں نظر آنے لگی تھی۔ ابیہ کو ایسے ہی لگتا ہے جیسے ان کے باوجود کا ایک ایک عضو درد کر رہا ہے، سر ہلاتے آنکھیں موندے تسبیح کر رہا ہے۔ عجب مراقبے کی سی کیفیت ان پر طاری ہوتی نظر آتی۔ امی ایک بات ہے۔ وہ اٹھ چکی تھی۔ رافع ان کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا، ان کے ہاتھ تھام کر بولا۔ انہوں نے لبوں سے کچھ نہ پوچھا، بس نظروں سے سوال کیا، مجھے 6 ماہ کے کورس پر شاید کوریا جانا پڑے یا شاید نہ جانا پڑے، ابھی کنفرم نہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، وہ یقیناً بہتر کرے گا، وہ اسی انداز میں جواب دے کر باہر چلی گئی۔ ابیہ لا تعلق سے روشی کے کپڑے اس کے جہیز کے سوٹ کیس میں تہہ در تہہ رکھ رہی تھی۔ کپڑوں کا سب کام آج مکمل ہو گیا تھا۔ چائے ملے گی؟ چند لمحے اس کی مصروفیت کو دیکھ کے رافع نے پوچھا۔ روشی کچن میں ہے، اس نے رافع کی طرف دیکھے بغیر ہی جواب دیا۔ وہ لب بھینچے اس کے لا تعلق انداز کو دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ یہ رافع کدھر ہے؟ وہ اپنا کام مکمل کر کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جب پھپھو نے اندر آ کر پوچھا تو انہوں نے دوپٹہ سر اور سینے کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ ان کے سرخ و سفید چہرے سے جیسے نور کی لپیٹیں نکل رہی تھی، ایسا ان کی طرف نظر بھر کر دیکھا نہ گیا۔ جی امی، اور ابیہ کے جواب دینے سے پہلے اندر چلا آیا۔ بیٹا کارڈ سب تقسیم ہو گئے نا؟ جی امی سب ہو گئے، اور اپنے ماموں کی طرف دے آئے تھے؟ چند لمحوں بعد بولی۔ ابیہ نے تینوں سوٹ کیس کمرے کے کونے کمرے میں دھکیلے، تینوں کارڈ میں ولید کے آفس جا کر دے آیا تھا۔ وہ ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، گھر چلے جاتے؟ وہ آہستگی سے بولی، نہیں امی، ویسے میں نے ولید کو تاکید کر دی تھی، وہ آئے گا۔ اور باقی؟ ان کے پوچھنے پر اس نے لا علمی کے سے انداز میں کندھے اچکا دیے۔ ولید سے پوچھا ان کے معاملے کے بارے میں؟ ابیہ روشی کے جوتوں کے ڈبے الماری سے نکال کر سوٹ کیس کے پاس اوپر تلے رکھنے لگی۔ کس بارے میں؟ اس کی نظریں ابیہ کی مصروفیت کو فوکس کیے ہوئے تھی۔ ربیہ اور ولید والا معاملہ جو تمہارے بڑے ماموں مصر تھے، ابھی کچھ فائنل نہیں ہوا؟ اصل میں ولید بالکل بھی ایسا نہیں چاہتا، مگر امی اس پر بہت پریشر ہے، اس کے والدین کی طرف سے بھی اور بہن بہنوئی کی طرف سے بھی۔ منجلے ماموں نے تو اسے آگ کرنے کی دھمکی دے رکھی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اسے اس دھمکی کا کوئی خوف نہیں، مگر ماں کی ناراضی سے پریشان تھا۔ منجلی ممانی نے ہفتہ بھر سے اس سے بول چال بند کر رکھی ہے، اس کے پاس سوچنے کے لیے صرف 2 دن ہے۔ وہ بہت پریشان تھا، بہت زیادہ۔ میرے خیال میں اس کے پاس اپنے پیرنٹس کی بات مان لینے کے سوا اور کوئی آپشن نہیں۔ فریال کی وجہ سے وہ بہت مجبور ہوا ہے۔ ابیہ نے ہاتھ میں پکڑا ڈبہ زمین پر پھینکا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ دونوں نے اسے جاتے دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ بیا آ جاؤ، چائے بن گئی ہے۔ وہ کمرے کی طرف جا رہی تھی جب روشی نے اسے پکارا۔ وہ انسنی کر کے اندر چلی گئی، دل غم کے احساس سے جیسے پھٹا جا رہا تھا۔ کیا ہماری زندگیاں کھیل ہیں جن سے یہ کھیل رہے ہیں؟ سب کی اپنی اپنی مجبوریاں، اپنی اپنی بیڑیاں، اور ہم کھلونے جب تک دل چاہا کھیلے، دل بھر گیا تو توڑ دیا اور کسی کو ملا تک نہیں۔ وہ رو رہی تھی، بہت دنوں بعد وہ اپنے آنسو نہیں، ممی اور زویا کے آنسو رو رہی تھی۔ ان کے دل پر، ان کے دکھ پر اداس تھی، ڈیڈی کو یاد کر کے اپنی یتیمی اور بے بسی کو رو رہی تھی۔ روشی چائے لے کر کمرے میں آئی تو وہ اسی طرح روتی رہی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔
آج روشی کی بارات تھی۔ رات کو مہندی کا فنکشن گھر میں تھا اور خاصی سادگی سے روشی کے سسرال والے مہندی تو لے کر آئے تھے، مگر گنتی کے لوگ تھے، زیادہ ہلا گلا انہیں بھی ناپسند تھا۔ روشی کو مہندی لگائی تھی، کولڈ ڈرنکس اور مٹھائی سے ان کی تواضع کی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد محلے سے آئے لوگ بھی آہستہ آہستہ جانے لگے۔ تقریباً سبھی جا چکے تھے جب پھپھو اور آفتاب زبیری کا اندر کمرے میں جھگڑا ہو گیا۔ تم لوگوں نے مجھ سے ساری زندگی چھپایا، فاقوں کے رونے روئے اور اندرون خانہ مال بناتے رہے۔ مجھے ابھی اور اسی وقت 25,000 روپے کی اشد ضرورت ہے، ورنہ آج میں ہر حد سے گزر جاؤں گا۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہے تھے۔ شاید انہوں نے بھی موقع دیکھ کر ہنگامہ کرنے کا سوچا تھا۔ آپ نے جس حد سے گزرنا ہے آج گزر جائیے، رافع نے مطمئن لہجے میں بولا۔ سوچ لو، ساری دنیا کے سامنے سر پکڑ کر رو گے تم سارے، ان کے لہجے میں واضح دھمکی تھی۔ ہماری تو عمر گزر گئی ہے، سر پکڑ کر روتے، یہ کون سی نئی بات ہوگی؟ میں تمہارے منہ نہیں لگ رہا، تم سن رہی ہو کہ نہیں؟ وہ جانتے تھے رافع سے منہ ماری کا کوئی فائدہ نہیں، سو سعدیہ بیگم کی طرف مڑے۔ قسم لے لے اللہ پاک کی اگر ایک دھیلا، سعدیہ بیگم نے گڑ گڑانے والے انداز میں کہنا چاہا، مگر آفتاب زبیری کے اٹھے ہاتھ نے انہیں جملہ پورا نہیں کرنے دیا۔ ان کا آئینی ہاتھ سعدیہ بیگم کے جبڑے پر پڑا تھا اور نچلا ہونٹ خون میں رنگ گیا۔ رافع بجلی کی طرح لپکا تھا اور سعدیہ بیگم نے خون آلود لب منہ کے اندر کرتے ہوئے رافع کو باہر کی طرف دھکیلا۔ تم جاؤ یہاں سے، مجھے بات کرنے دو ان سے، وہ کڑک کر بولی۔ یہ ہم میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے۔ ان کے لہجے میں کیا تھا کہ رافع نے ایک تعصب بھری نگاہ ماں کے چہرے پر ڈالی اور بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ تو تم مجھے نہیں دو گی 25,000 روپے؟ وہ فیصلہ کن انداز میں بولے۔ اگر میرے پاس ہوتے تو کبھی انکار نہ کرتی۔ ان کا مہندی رنگ کا دوپٹے کا کونا ہونٹ پر رکھ کے سرخ ہو گیا تھا۔ اس جھوٹ کے نتیجے سے شاید تم باخبر نہیں، وہ سرد لہجے میں پنکارے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، یقین کریں سب کچھ تو شادی پر اٹھ گیا، اب تو، وہ لجاجت سے کہہ رہی تھی۔ تم اس جھوٹ کو یاد کر کے اب ساری زندگی رو گی، یاد رکھنا، آفتاب زبیری نے کہا اور انہیں دھکا دیتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اور اگلی صبح ہی انہوں نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ ابھی اگلی صبح رات کو دیر سے سونے کے باوجود جلدی اٹھ گئی تھی۔ پھپھو تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد شاید سوئی نہیں تھی۔ فجر پڑھ کر انہوں نے اسے ہلایا۔ کافی دیر بعد وہ یوں ہی غنودگی میں کروٹیں بدلتی رہی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ روشی نماز پڑھ کر دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر آئی تو دیکھا پھپھو تخت سے دیوار کے ساتھ گٹھری کی مانند لیٹی ہوئی تھی۔ نماز پڑھ ہی لوں، ابھی ٹائم ہے، وہ گہرے سرمئی آسمان کو دیکھتے ہوئے وضو کرنے لگی۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ بھی ہو گئی۔ پھپھو اسی طرح پڑی تھی۔ پھپھو اندر جا کر لیٹ جائیے نا، وہ کسی انجانے خدشے کے تحت دعا مانگے بغیر اٹھ کر ان کے پاس آ کر بولی۔ وہ اسی طرح بے حرکت پڑی رہی۔ پھپھو، اس نے انہیں کندھے سے ہلایا۔ اس وقت رافع اندر سے نکل کر آیا۔ وہ سیدھا ماں کی طرف آیا۔ امی یہاں کیوں لیٹی ہیں؟ پھپھو کے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑی اور وہ کچھ بڑبڑاتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ ان کی گود میں مڑا توڑا سا ایک کاغذ تھا۔ رافع نے جھپٹ کر وہ کاغذ اٹھایا۔ کاغذ کی ٹائپ شدہ سطروں پر نظریں دوڑاتے اس نے کاغذ یوں ہاتھ سے چھوڑ دیا جیسے اسے کسی بچھو نے کاٹا ہو۔ وہ ایک ٹک سر جھکا کر بیٹھی ماں کو دیکھنے لگا۔ ابیہ نے نیچے گرا کاغذ اٹھایا۔ وہ ڈائیورس پیپر تھا، سعدیہ بیگم کے نام، آفتاب زبیری کی طرف سے۔ کاغذ اس کے ہاتھ سے بھی اسی طرح چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ رافع 2 قدم پیچھے ہو کر ستون کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا، کسی بت کی مانند۔ سعدیہ بیگم کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ان کی گود میں ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ پھپھو مت روئیے پلیز، اسے دل سے اس دکھیاری عورت پر ترس آیا تھا۔ اسے لگا ان کے یہ آنسو اس کے دل پر گر رہے ہیں، کتنا روئیں گی، اور ایک ظالم سفاک بے حس انسان کی خاطر۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اس کے ظلم و ستم نے آپ کو اپنے اللہ سے قریب کر دیا، اور آپ کو تو اس لیے بھی خوش ہونا چاہیے کہ اس جیسے شقی القلب انسان کی رفاقت سے پاک ہو گئی ہیں۔ آپ مت روئیے پلیز۔ ابیہ کو پتہ نہیں چلا وہ ان کے گلے لگ کر روتے ہوئے کیا کہے جا رہی تھی۔ امی ابیہ ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ ایک پتھر سے کب تک سر پھوڑتی رہیں گی، مت اپنے قیمتی آنسو ضائع کریں۔ وہ ان کا کندھا تھپکتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ رافع، آج کے دن ہی اس نے یہ آخری ستم مجھ پر ڈھانا تھا۔ آج جب میری بیٹی کا شگنوں بھرا دن ہے، اس نے مجھے منحوس کی نحوست اس کے نصیبوں۔ رافع نے بے اختیار ان کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔
امی آپ کو اللہ کی قسم ایسے بد کلمات اپنے منہ سے مت نکالیں۔ آپ خود ہمیں بچپن سے بتاتی آئی ہیں کہ شگن بدشگونی کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ کفر کی نشانی ہے۔ ہر ہونے والی بات اللہ کی طرف سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اسے منحوس یا خوش بخت جاننا بھی اللہ کا شریک بننے کے مترادف ہے۔ آپ ہماری ماں ہیں اور اپنے اللہ کی فرما بردار بندی اور بس۔ امی آپ اور میں ابیہ کو اتنا عقل مند تو نہیں سمجھتے تھے۔ اس نے کیسی اچھی بات کی ہے کہ اس ظالم شخص کے ظلم آپ کو اللہ کے نزدیک لے گئے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے جیسے اللہ کی پہچان اس کا رستہ مل گیا۔ اس کے لیے تو اس دنیا کی ہر نعمت، ہر رشتے ہیچ ہیں۔ آپ تو خوش قسمت ہیں اور میں آپ سے بڑا خوش نصیب جیسے آپ جیسی ماں ملی۔ امی مت روئیے، مجھے آپ کے آنسو بہت تکلیف دے رہے ہیں۔ ساری عمر ان آنسوؤں نے مجھے بہت اذیت دی ہے۔ امی اب اور نہیں پلیز۔ ابیہ پیچھے ہٹ چکی تھی۔ وہ ماں کو اپنے بازوؤں میں لے کر التجا کر رہا تھا۔ رافع بات سنو، سیدھے ہو۔ انہیں ایک دم سے خیال آیا تھا۔ آنسو پونچھ کر بے قراری سے بولی، جی امی حکم کریں۔ بیا، رافع مجھ سے وعدہ کرو روشی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی۔ وعدہ کرو، کم از کم آج کا دن تو میری بیٹی سچی خوشی کے ساتھ گزارے۔ وعدہ کرو میرے بچوں۔ وہ ایک بار پھر روتے ہوئے دونوں کو اپنے دائیں بائیں ساتھ لگا کر بولی تو دونوں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ کچھ لوگ کتنے حرمہ نصیب ہوتے ہیں، زندگی بھر بوند بوند خوشی کو ترستے رہتے ہیں۔ ایک عمر کی محرومی کے بعد خوشی ملتی بھی ہے تو غم کے لفافے میں پیک شدہ۔ وہ تو سمجھ رہی تھی اس سے بڑھ کر کوئی دکھی، کوئی مظلوم ہے ہی نہیں۔ اسے تو اب دکھ ہی سب سے بڑا، سب سے گہرا نظر آ رہا تھا۔ پھپھو کی زندگی اور اس آخری ستم کو دیکھ کر تو اس کی روح تک لرز اٹھی تھی۔ اس کے دل نے بے اختیار اس کم نصیب عورت کے لیے خوشی نہ سہی، سکون بھری زندگی کی دعا مانگی تھی۔ وہ دن بھر شادی والے گھر کے چھوٹے چھوٹے بے شمار کاموں میں الجھی رہی اور اس کا ذہن ایک پل کو بھی پھپھو کے دکھ سے نہیں ہٹا۔ انہوں نے ان دونوں سے تو وعدہ لے لیا تھا کہ روشی کو پتہ نہ چلے، اور اب جیسے خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ان کا اترا ہوا چہرہ، روئی روئی آنکھیں، سوجے ہوئے پپوٹے، روشی کے علاوہ گھر میں موجود ہر مہمان ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھ چکا تھا۔ امی، ابو کہاں ہیں؟ مجھے صبح سے نظر نہیں آئے۔ ابیہ روشی کا پارلر لے کر جانے والا سامان ایک بیگ میں رکھ رہی تھی جب پیلے جوڑے اور ہری کھنکھناتی چوڑیوں کے ساتھ غضب کا روپ دھاتی روشی نے معصومیت سے پوچھا تو پھپھو چھلکتی آنکھیں چپکاتی ہوئی رخ پھیر گئی۔ خود ابیہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ کم از کم آج کے دن تو ابو کو گھر ہونا چاہیے تھا۔ امی آپ نے انہیں صبح جانے کیوں دیا؟ مجھ سے مل کر بھی نہیں گئے۔ اب میں پارلر چلی گئی تو پھر سب کے بیچ کیسے ملوں گی؟ وہ کیسے بے قرار سے لہجے میں ماں سے پوچھ رہی تھی، جیسے باپ بیٹی کے بیچ بڑا گہرا پیار کا لاڈ کا رشتہ رہ چکا ہو۔ میں تمہارے باپ کو روکے رکھنے کے سب اختیار کھو چکی ہوں۔ وہ آنسو پوچھ کر لبوں بڑبڑائی۔ امی پتہ کروائیے، شاید ابو باہر آ گئے ہوں۔ وہ جاتے جاتے آنچل سر پر جماتے ہوئے رک کر بولی، نہیں آئے روشی، میں ابھی باہر ہی سے آ رہی ہوں۔ چلو تم دیر ہو رہی ہے، پھپھو میں لے جاؤں روشی کو؟ وہ الماری میں کچھ ڈھونڈتی پھپھو سے بولی تو انہوں نے سر ہلا کر جانے کی اجازت دی۔ پھر کچھ سوچ کر پلٹی اور چند قدم پر کھڑی روشی کو اپنے ساتھ لگا کر پیار کرنے لگی۔ روشی، اب تم نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہو، ایک اچھی بہترین زندگی۔ میری سب دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ بہتر ہے اب تم آگے کی طرف دیکھو، پیچھے کو بھول جاؤ۔ وہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولی، امی کوئی اپنے ماں باپ کو تو نہیں بھول سکتا نا؟ وہ دھیرے سے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر بولی، تمہارے ماں باپ اتنے اچھے نہیں تھے کہ تم اپنی نئی زندگی میں ہر گھڑی انہیں یاد رکھو۔ اب جاؤ، تمہیں اللہ کی امان میں دیا۔ وہ کہہ کر مڑی اور اس سے پہلے کمرے سے نکل گئی۔ امی، ماں باپ اچھے ہوں یا برے، ماں باپ ہی ہوتے ہیں اور انہیں یاد رکھنا یا بھول جانا ہمارے اختیار میں نہیں۔ آگے زندگی نئی ہو یا پرانی، میں آپ کو نہیں بھول سکوں گی۔ آپ کی زندگی کے سارے دکھ میرے لیے مشعل راہ ہوں گے جو آپ نے ہم دونوں کی پرورش میں اٹھائے، اور ہمارے لیے آپ سے اچھی ماں پوری دنیا میں کوئی اور نہ ہوگی۔ روشی بہتے آنسوں کے ساتھ خود سے کہہ رہی تھی جب ابیہ نے آہستہ سے اس کا بازو پکڑ کر آگے کیا۔ باہر گاڑی میں رافع ان دونوں کا منتظر بیٹھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے تک روشی متلاشی نظروں سے باپ کو ادھر ادھر ڈھونڈتی رہی۔ ابیہ کو اس کا دکھ اپنے دل کے بہت قریب لگا تھا۔ گاڑی آہستہ سے چل پڑی تو روشی کی نگاہوں کو بھی جیسے قرار آ گیا۔ وہ سر جھکا کر اپنی مہندی لگی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی۔ تم جیولر سے زیور لو،
ان کا گھنٹہ بھر پہلے فون آیا تھا، سب کچھ تیار ہے، پیمنٹ تو میں صبح ہی کر گیا تھا، تم سب چیک کر کے لو، میں ذرا پارلر روشنی کا پتہ کر رہا ہوں، اگر وہ تیار ہو چکی ہے تو اسے ساتھ ہی لیے چلتے ہیں۔ رافع اسے جیولر کی شاپ کے آگے ہی اتار گیا۔ وہ گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ خنک ہوا کے خوشگوار جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ جی آپ کا زیور تو جا چکا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے، جیولر نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا، تو اسے لگا اس کے پیروں کے نیچے زمین سرک گئی ہے۔ اوہ مائی گاڈ، کتنا کوئی گندا آفتاب زبیری ہے۔ اس بندے کا انجام سب سے برا ہونا ہے۔ سب کی زندگیاں برباد کرنے والا آفتاب زبیری ہی ہے، کھوتا۔ مطلب یار مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اس میں ایک لائن تھی، مجھے اس نے اتنا کوئی دکھ کیا کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ کتنے حرمہ نصیب ہوتے ہیں، زندگی بھر بوند بوند خوشی کو ترستے رہتے ہیں۔ ایک عمر کی محرومی کے بعد خوشی ملتی بھی ہے تو غم کے لفافے میں پیک شدہ۔ کتنا دکھی جملہ ہے یہ پورے کا پورا۔ اوہ گاڈ، مجھے مطلب نا دل پر لگا اتنا زیادہ، اور مجھے اس پر بہت زیادہ وہ نا دکھ ہوا۔ سچ میں میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ، اور مجھے اس بات پر رونا بھی آ رہا ہے۔ خیر، کچھ لوگوں کا نصیب ہی ایسا ہوتا ہے، ہمیں بس اللہ سے اپنے اچھے نصیب کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کے نصیب اچھے کرے، اور بس ٹھیک ہے، یہ زندگی ہے اور ہم سب جانتے ہیں یہ کوئی پرماننٹ زندگی تو ہے نہیں، اس میں ہم سب کا امتحان ہے اور ہم سب کی آزمائشیں بھی ہیں، تو بس اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس سفر کو آسان کرے ہمارے لیے۔ بے شک جانا تو ہم نے ہے، بہرحال آگے یا پیچھے، پر کچھ لوگ بہت مشکل سے جاتے ہیں، مطلب مشکل سے جانا ان دا سینس کہ ان کی زندگی اتنی مشکل ہوتی ہے نا۔ خیر، ہوپ فلی آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، مجھے بہت اچھی لگی، لیکن بہت زیادہ دکھی تھی، سو میں اپنے آنسو کنٹرول نہیں کر پائی۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔